محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، ہمارے اس یوٹیوب سے جڑے رہنے والے تمام ساتھیوں، آج بحمد اللہ آپ حضرات کے سامنے وقت کی مناسبت، موسم کے لحاظ سے ایک نیا ٹاپک اور نیا موضوع آپ حضرات کے سامنے شروع کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سننے اور ہم نے اس کی تکمیل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ ہے ماہ رمضان۔ سال بھر ہر مسلمان رمضان کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ رمضان بالکل قریب آ چکا ہے۔ اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں، اس کے آداب، اس کے احکام، اس کے دیگر مسائل رکھیں گے، اور کوشش یہ ہوگی، جیسے کہ عنوان آپ کے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے رمضان کیسے گزارا، بذات خود آپ نے کیسے گزارا، اور امت کو گزارنے کے لیے کیا ہدایات دی ہیں۔ آپ کے عمل اور آپ کی تعلیمات کی روشنی میں ماہ رمضان سے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا کرے۔ لیکن اس سے پہلے شعبان کا جو مہینہ ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق ماہ رمضان سے ہے۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے ڈائریکٹ ماہ رمضان سے شروع کرنے کے پہلے ہم ماہ شعبان سے شروع کرتے ہیں کہ ماہ شعبان یہ اس کی کیا اہمیت اور اس کی کیا فضیلت، یا اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے، تاکہ ہم اور آپ جو عمل کریں اس انداز سے کریں کہ رب کو قبول ہو جائے، رب کو پسند آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی روشنی میں کسی بھی عمل کے قبولیت کی 3 شرطیں رکھی ہیں۔ جب تک ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی غائب ہو جاتی ہے، تو انسان کی نیت کتنی بھی اچھی ہو، اس کا سارا عمل رائے گا اور بیکار چلا جاتا ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے، آدمی جو عمل کرے اس ایمان، سب سے پہلے ایمان اپنا درست کرے۔ ایمان، عقیدہ، ہماری توحید درست ہے تو ہمارے چھوٹے عمل بھی قبول کر لیے جاتے ہیں۔ اگر انسان کے عقیدے میں کفر ہے، شرک ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، تو اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ارشاد کر دیا ہے، بیان فرمایا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ہم رائے گاہ کر دیتے۔ انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ہم برباد کر دیتے۔ تو پہلی شرط ہے ایمان خالص، عقیدہ درست ہو۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رب کو راضی کرے اپنے اعمال کے ذریعے، تو شرط ہے کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ توحید۔ نمبر 2، اخلاص ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم کوئی عمل کریں اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقرب کے لیے، تو اس میں خالص اللہ کی رضا، اللہ کا تقرب مقصود ہو۔ ذرہ برابر ہمارے دل میں ریاکاری، دنیاوی مفاد وابستہ نہ ہو۔ 100% ہماری نیت، ہمارے دل میں یہ ہو کہ اس عمل کو ہمارا رب قبول کر لے، رب راضی ہو جائے، بس۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اخلاص نہیں رکھتا تو اس کا کوئی عمل قابل قبول اللہ رائے گاہ کر دیتے ہیں۔ یہ تو شرطیں ہو گئی، ایمان ہو، اخلاص ہو، مومن ہو، مخلص ہو۔ نمبر 3، جو عمل بھی کریں وہ عمل سنت رسول کے دائرے میں ہو، سنت کے دائرے میں ہو، کہ یہ عمل بدعات سے پاک ہو، ہمارا باپ دادا کے رسم و رواج کے مطابق نہ ہو، ویسے ہی کریں جیسے نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ اگر اس سے ہم ہٹ گئے تو ہمارا عمل رائے گاہ ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنت
اور آپ کے طور طریقے کو اپنانا بے انتہا ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی راستہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے ہم اپنائیں تو پہلے دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں تعلیم دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اگر انسان اس طرح سے یہ 3 شرطیں اپنے اندر پیدا کرے، نمبر 1 توحید خالص ایمان ہو، نمبر 2 دل میں اخلاص ہو، نمبر 3 عمل میں اتباع سنت، اتباع رسول ہو۔ جب یہ 3 چیزیں بیک وقت کسی عمل میں پائی جاتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے عمل صالح، اور اسی عمل کو اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورہ کہف کی آیت میں نے تلاوت کی، ان تمام جگہوں پر اللہ نے بیان کیا ہے۔ سورۃ کہف کی آیت اکثر ساتھیوں کو یاد ہوگی، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اس لیے سلف میں صحابہ کرام، تابعین، یہ لوگ کہا کرتے تھے لا یقبل عمل الا بنیۃ، لا یقبل عمل ولا نیۃ الا ما وافقت السنہ۔ کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ اس عمل میں اخلاص نہ ہو۔ لا یقبل قول ولا عمل ولا نیۃ، کہتے ہیں لا یقبل قول ولا عمل الا بنیۃ، ٹھیک ہے، ولا یقبل قول ولا عمل ولا نیۃ الا ما وافقت السنہ۔ آدمی کی نیت کتنی اچھی ہو، عمل کتنا درست ہو، کچھ بھی قابل قبول نہیں جب تک کہ سنت رسول کے مطابق نہ ہو جائے۔ تو ہمارے شب و روز ہم زندگی کے جو عمل بھی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کے اندر 3 شرطوں کو پہلے رکھا جائے۔ نمبر 1 توحید خالص ہو، شرک سے پاک ہو۔ نمبر 2 دل ہمارا، نیت ہماری ریاکاری سے پاک ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نمبر 3 یہ ہماری نیت، ہمارا اخلاص جب کے ساتھ جب کوئی عمل کرنے لگے تو عمل سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے آدمی کی نیت بہت اچھی ہے، ارادہ بڑا اچھا ہے، عمل بہت اچھا ہے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ اکبر، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، سورۃ فرقان کی آیت وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جتنے یہ عمل کیے ہوں گے ان کے سارے عمل کو اللہ فرماتے ہیں ذرات بنا کر اڑا دیں گے۔ جب سارے عمل ختم کر دیے گئے تو بندہ ایک ہی چیز افسوس کرتا ہے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش اتنا عمل کیے، کاش کہ اللہ کے رسول کے طریقے کی اتباع کیے ہوتے۔ رسول دیکھا آپ نے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ انسان افسوس کر رہا ہے، کیوں؟ جتنا کچھ عمل کیا تھا اللہ نے سارے اعمال کو ذرات بنا کر کے فدا مڑا دیا، زندگی بھر کا ساری نیکیاں ختم۔ اب افسوس کیا کرتا ہے، سب کچھ کیا تھا لیکن میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں اپنایا تھا۔ اللہ اکبر، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اسی لیے بڑی پیاری بات ہے، لا يقبل قول بلا عمل ولا يقبل قول ولا عمل الا بنیۃ ولا يقبل قول ولا عمل ولا نیۃ الا ما وافقت السنہ۔ قول، عمل، نیت سب کچھ قبول ہے جبکہ سنت کے مطابق ہو۔ تو اسی لیے دوستو، ہماری ماں اور بہنوں، یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ یہ تینوں چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ اب آئیے، بات چل رہی تھی کہ سب سے پہلے رمضان سے پہلے شعبان آتا ہے۔ ہمیں شعبان نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کیسے گزارتے تھے، ہمیں نبی علیہ السلام اپنے عمل، اپنے گفتار کردار سے ہمیں شعبان کے اندر کیا کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ غور سے دیکھا جائے تو احادیث کے مطالعے کے بعد معلوم پڑتا ہے نبی علیہ السلام ہمیں شعبان میں 2 چیزوں کا حکم دیتے تھے اپنے گفتار کردار کے اعتبار سے۔ نمبر 1، ماہ رمضان کے تاریخوں کو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت شدت سے یاد رکھتے تھے. ہاں. اور آپ نے اوسو ہلال شعبان لرمضان، لوگوں شعبان کی تاریخوں کو گنتے رہو، یاد کرتے رہو رمضان کے لیے. پتا چل گیا اللہ کے رسول نے شعبان کو رمضان سے جوڑ دیا. اوسو ہلال شعبان لرمضان، رمضان کے لیے شعبان کی تاریخوں کو گنتے رہو. پہلا کام تو یہ ہے شعبان میں جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کا چاند لگتے ہی ہمیں بالکل جیسے آپ کسی ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم ہے کہ ہاں فلائٹ 12 بجے کی ہے، تو دیکھیں آپ ایک ایک منٹ 11 بجے دیکھنے لگتے ہیں، اب ٹائم ہو رہا ہے، اب ٹائم ہو رہا ہے، اب ٹائم ہو رہا ہے، اب ٹائم ہو رہا ہے. دیکھیں کسی چیز کی اہمیت ہوتی تو آدمی اس کو گنتا رہتا ہے. اوسو ہلال شعبان لرمضان، رمضان کے لیے شعبان کی تاریخوں کو یاد کرتے رہو، گنتے رہو، شمار کرتے رہو. آج شعبان کی اتنی تاریخ ہو گئی، اب رمضان اتنے دن باقی ہے، شعبان اتنے دن رہ گئے ہیں، اب یہ باقی رمضان کے کسی چیز کا انتظار کرنا اس کی محبت اور دلچسپی اور قلبی لگاؤ کی علامت ہوتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام بہت ہی کثرت سے یاد رکھتے، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کان یتحفظ، نبی علیہ السلام جتنی حفاظت اور جتنا خیال شعبان کی تاریخوں کا رکھتے رہے، اتنا آپ کسی مہینے کی تاریخ کو یاد نہیں کرتے رہے. رمضان کے لیے یہ ایک محبت ہے، اہتمام ہے کہ ہر وقت انسان کو رمضان کی فکر لگے. نمبر 2، دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں نفلی روزہ نہیں رکھتے تھے. رمضان کا روزہ تو اللہ نے فرض رکھا ہے، شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام بڑی کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کثرت صیام کا اہتمام کرتے تھے. اور بلکہ بعض روایتوں میں آیا نبی علیہ السلام نے بعض صحابہ کو تاکید بھی کہ شعبان گزر جائے تم نے کوئی روزہ نہیں رکھا. اتنی کثرت سے روزہ کیوں رکھتے تھے اس کی تفصیل ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن ابھی فی الحال بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ ہر فرائض عبادت کے آگے پیچھے کچھ نفلی عبادات ہوتی ہیں، تاکہ فرائض میں اگر کچھ نقص آ جائے تو اس کی تکمیل نفلی عبادات کے ذریعے کرتے. جیسے کہ نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بندے کے نماز کا حساب کتاب کریں گے. اگر کسی بندے کا حساب کتاب ہوا، فرشتوں نے حساب کتاب لگایا اور نماز میں ناقص نکلا تو فرشتے کہیں اللہ تعالیٰ تیرا بندہ نماز میں کامیاب نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے نوافل کا بھی حساب کیا، سنتوں کا بھی، نفلوں کا بھی؟ لا یا ربی، ہم لوگوں نے صرف فرائض کا خیال رکھا ہے. اللہ فرماتے انظروا هل لعبدی من تطوع، جاؤ پہلے دیکھو تم نے فرائض کا حساب کتاب کیا. انظروا هل لعبدی من، جاؤ کیا دیکھو میرے بندے نے سنن اور نوافل بھی تو ادا کیے ہوں گے. فرشتے جائیں گے، اب بندے کے سنن اور نوافل کا مشاہدہ کریں گے، پلٹ کر کے آئے کہیں گے اللہ تعالیٰ واقعی تیرے بندے کے پاس سنن اور نوافل بھی ہیں. اللہ فرمائیں گے جاؤ سنن اور نوافل کو فرائض کا درجہ دے کر کے میرے بندے کو نماز میں پاس کر دو. اس سے اندازہ لگا کہ سنن اور اہمیت کی بہت ہی فضیلت ہے. نبی علیہ السلام ہر فرائض سے پہلے جیسے کچھ نوافل اور کچھ بعد میں ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام روزے کے پہلے بھی شعبان میں بھی روزوں کی رغبت دلائی اور شوال میں بھی 6 روزوں کی رغبت دلائی، تاکہ اگر فرائض میں کچھ کمی ہو تو ان نوافل کے ذریعے مکمل کر دیا جائے. ایک عمل، 2 عمل تھے. نبی علیہ السلام یہ 2 عمل بڑی پابندی سے کیا کرتے تھے. ایک تو تاریخیں بہت یاد رکھتے تھے،
नंबर 2, बड़ी कसरत से रोज़ा रखती थी। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, रमज़ान के अलावा किसी महीने में हमने किसी पूरे महीने का रोज़ा रखते हुए अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, लेकिन जितनी कसरत से नबी अलैहिस्सलातु शाबान का रोज़ा रखते थे। माह शाबान में बड़ी कसरत से आप रोज़ा रखते थे, यहाँ तक कि पूरा महीना आप रोज़ा रख लेते थे। यानी आखिर के चंद दिन छोड़ते थे, बाकी पूरा महीना कसरत से आप रोज़ा रख लेते थे। ये नबी की सुन्नत है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने ताकीद की, हमें मना किया कि जो कुछ रखना है 15-20 शाबान से पहले पहले रोज़ा रख लो, आखिर के चंद दिन रह जाए तो रोज़ा छोड़ दो, ताकि फ़र्द और नफिल दोनों मिल न जाए, अलग अलग रहें। नंबर 2, अगर 2 महीने का लगातार रोज़ा रखो, अगर पूरे शाबान का रोज़ा रख लो तो हो सकता है कमज़ोरी आ जाए, जिसकी बिना पर माह रमज़ान का रोज़ा मुतासिर हो। तो इसलिए आपने फरमाया 15 रमज़ान के बाद, यानी आखिर शाबान में शाबान के आखिरी दिनों में रोज़ा छोड़ दो, खा पी करके फ़र्ज़ रोज़ा रखने के लिए तैयार हो जाओ। ये है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाबान, जिसको आपने अपने कौल, अपने किरदार और गुफ्तार से उम्मत को तालीम दी। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात की जाती है वो ये कि हमारे यहाँ शाबान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का शाबान न रह गया, उसको कोई और रंग दे दिया गया। बल्कि बसा औकात तो देखने में आता है कि रमज़ान की उतनी अहमियत नहीं अवाम के नज़दीक, कुछ लोगों के नज़दीक शाबान की अहमियत है। रमज़ान से भी ज़्यादा अहमियत शाबान की दे दी गई, और शाबान में खुसूसन 15वीं शब की, जिसका नाम शब बारात रखा। आइए, इसकी क्या हकीकत है? इसकी भी कोई हकीकत है कि हकीकत नहीं है? तो इस सिलसिले में पहले तो याद रखें, आज का शाबान जो मनाया जा रहा है, शरीयत शरअन इसकी कोई हकीकत नहीं, ये सब सुन्नत के खिलाफ है। अब थोड़ी सी तफसील की जरूरत है। सबसे पहले हमारे और आपके यहां सबसे बड़ी रात शाबान की 15वीं शब होती है, और उसका नाम रखा शब बारात। शब बारात और बड़ा एहतमाम होता है। आप देखेंगे रमजान में लैलतुल कद्र की उतना एहतमाम नहीं होता जितना शब बारात का एहतमाम होता है। आखिर क्यों? सबसे पहली चीज, ये शब बारात में जो आज ये धूमधाम या इस तरह से किया जा रहा है, कहा जाता है ये तकरीबन 5 या 6वीं सदी हिजरी से पहले इस शब बारात का कोई तस्वुर नहीं था। 6वीं सदी हिजरी के पहले पहले, यानी तकरीबन 550 साल तक इमाम अबू शामा रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े वजाहत के साथ इस तारीख को मुरतब किया कि तकरीबन 550 साल तक शब बारात का वो तस्वुर नहीं था जो आज है। 550 साल के बाद एक गलतफहमी से लोगों ने ना समझी के बिना पर शुरू कर दिया, और उस सिलसिले में जब कोई नई चीज लोग ईजाद करते हैं और किसी बिदअत को दीन समझ लेते हैं, तो उसको साबित करने के लिए कोशिश करते, दलील ढूंढते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ढूंढ लिया कि नहीं, इस रात की बड़ी फजीलत है। क्यों? इस रात का हुक्म तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है। कुरान में कहाँ किया है? सूरह दुखान की इब्तिदाई आयात में। सूरह दुखान की इब्तिदाई आयात में अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा किया है। अब लाज़मी चीज़ है, अवाम को इत्मीनान दिलाने के लिए कुरान का नाम ले लिया जाए, वही काफ़ी है, और यहाँ आयत पढ़ के सुनाते हैं। तो सबसे पहले उस आयत को आपके सामने रख करके उसका माना और मतलब बताते हैं, ताकि समझ में आए कि आयत का वो माना नहीं है जो आज लोग बता रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम वल किताबिल मुबीन। कसम है रोशन किताब की, अल्लाह ने कसम कही। इन्ना अंज़लना फी लैलतिन मुबारका, हमने कुरान को नाजिल किया लैलतुम मुबारका में, यानी हमने
یہ کتاب قرآن مجید جس رات میں نازل کیا وہ رات بڑی خیر و برکت والی ہے، لیلۃ مبارکہ، بڑی برکتوں والی کتاب ہے۔ اب یہاں لفظ مبارک اور برکت والی ہے، اور آگے شعبان کی رات برکت والی ہے، حالانکہ اللہ نے شعبان کو تذکرہ نہیں کیا، مہینے کا تذکرہ نے یہاں رات کا تذکرہ کیا، اور کس رات کا؟ جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن نازل کیا لیلۃ مبارکہ میں۔ انا کنا منذرین، اور ہم ہیں ڈرانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات کو ہر بڑے کام کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، یعنی ہر بڑے کام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ملک الموت کو اللہ حکم دیتے ہیں، اتنے لوگوں کی روح قبضہ کرنی ہے، بارش برسانے والے فرشتوں کو جو ڈیوٹی اللہ ان کو بتانا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، یعنی سال بھر میں کیا ہونے والا ہے اسی رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، امر من عندنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، ہمیں رسولوں کو بھیجنے والے ہیں، رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اس آیت کو کہتے ہیں، دیکھیں لیلۃ و شب برات کا تذکرہ آ گیا، لیلۃ مبارکہ، یہ برکتوں والی رات ہے، لیکن تمام تقریباً جمہور اہل علم کے نزدیک یہ رات رمضان کی ہے، شعبان کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے مہینے کا نام نہیں لیا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے برکتوں والی رات میں نازل کیا، ایک آیت ہے۔ اب دیکھنا ہے اللہ نے اس رات کی فضیلت بیان کی جس رات میں اللہ نے قرآن نازل کیا، ٹھیک ہے، یہاں رات کا تذکرہ ہے، اتنا مان لیا جائے اور ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جس رات کو قرآن نازل کیا اس سے برکت والی رات دنیا میں کوئی رات نہیں ہو سکتی۔ اب یہ رات کس مہینے میں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو، رمضان کا مہینہ وہی ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ میرے بھائی، جب سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ نے مہینے کی تعین کر دی کہ قرآن جو نازل کیا گیا وہ رمضان کا مہینہ تھا، تو جس رات میں نازل کیا وہ رات بھی رمضان کی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مہینہ رمضان کا ہو اور رات جو ہے شعبان کی ہو، یہ تو بالکل ناممکنات میں سے ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورۃ البقرہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ پتہ چل گیا اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، رات میں، جس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، فلیصمہ، جس کا روزہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور ایک ہی روزہ جو اللہ نے فرض قرار دیا وہ ماہ رمضان کا ہے۔ اسی لیے اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 29 پارے سورہ قدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس لیے تقریباً جمہور مفسرین کہتے ہیں اس آیت میں جس رات کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے وہ رات اصل میں شب قدر ہے، یعنی جس کو جو رمضان کے اندر ہوتی ہے آخری عشرے کے اندر، جیسے کہ احادیث منقول ہیں۔ ایک چیز تو آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ لیلۃ القدر یا لیلۃ مبارک، اس آیت کا یعنی اس رات کا شعبان کی 15ویں رات کا کوئی تذکرہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، اب آئیں ایک اور چیز دیکھتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہو گئی کہ اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں، اب حدیث کی طرف آتے ہیں۔ تو حدیث میں جو کچھ آیا ہوا ہے وہ یہ، ایک تو یہ ہے سنن ابن ماجہ کی روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، شعبان کی ایک رات ہے یعنی 15ویں شب، اس کے دن کا روزہ رکھو اور رات میں نماز پڑھو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث کے متعلق 2 چیزیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، یہ حدیث زوائد ابن ماجہ کی ہے، یعنی امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے تو ایسی حدیث ہے کہ جو حدیث ابن ماجہ کے علاوہ کسی بھی کتب ستہ میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں جو احادیث ابن ماجہ کی کتب ستہ میں نہیں ہے ان کو کہا زوائد ابن ماجہ۔
اور باتفاق اہل علم یہ حدیث اتنا زیادہ ضعیف ہے کہ بیان کرنے کے لائق ہی نہیں تمام اہل علم کا، بلکہ بعض اہل علم نے اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے، اس کا نبی علیہ السلام کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، ایک حدیث دوسری بھی ہے جو شعب الایمان وغیرہ کی ہے، شرح ستہ میں نہیں، شعب الایمان میں ہے، جس میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے اس رات کی بڑی فضیلت کی بیان کی اور فرمایا کہ اس رات کو اللہ رب العالمین اتنا زیادہ بندوں کی مغفرت اور بخشش کرتے ہیں کہ قبیلے بنو بکر کے بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کے برابر یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، لیکن باتفاق اہل علم یا سمجھے 99% اہل علم کے نزدیک یہ روایت بھی قابل حجت نہیں ہے، یہ قابل حجت نہیں، اس سے کوئی شرعی حکم یا اس رات کی فضیلت ثابت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کسی چیز کی فضیلت کو بھی ثابت کرنے کے لیے احادیث صحیحہ کا ہونا ضروری ہے، یا اگر کسی چیز کی فضیلت ثابت ہے لیکن کسی ضعیف حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے تو ایسے موقع پہ ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن بشرطے کہ احادیث صحیحہ اس کا ثبوت ہو۔ یہاں شب برات کی فضیلت کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 3، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث، یہ بھی شعب الایمان للبیہقی وغیرہ کی ہے، کتب الستہ کی نہیں ہے، جو امہات الکتب حدیث ان کی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام بستر سے غائب، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تلاش رہی ہیں، نہیں مل رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی علیہ السلام آئے، حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ رسول آپ ہماری باری میں آپ یہاں تھے، اٹھے اور کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اللہ نے فرمایا میں چلا گیا تھا جنت البقیع گیا تھا اور وہاں میں دعائے مغفرت کر رہا تھا لوگوں کے لیے، یہ جملہ ہے دعائے مغفرت۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ یہ آج کی رات جو ہے یہ مغفرت اور بخشش کی رات ہے، آج کی رات بخشش اور مغفرت کی رات ہے، اور آج کے دن اللہ تعالیٰ یغفر اللہ عز وجل لأہل الارض الا المشرک والمشاہد، آج کی رات اللہ تعالیٰ سارے گنہگاروں کی مغفرت کر دیتے ہیں، صرف 2 ہیں اور بعض روایتوں میں 3 ہیں، ایک تو مشرک ہے، نمبر 2 مشاہد ہے۔ مشرک اور مشاہد، ایک تو مشرک ہے شرک کرنے والا، دوسرے مشاہد یعنی کینہ کپٹ بغض اناد رکھنے والا، مسلمانوں سے بغض اناد عداوت اور نفرت رکھنے والا، یہ دونوں ہیں جن کے گناہ اللہ اس رات کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تو میں دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ اسی روایت میں یہ الفاظ آئے اذا کان لیلۃ النصف من شعبان اطلع اللہ الی خلقہ فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یرجعون، جب تک یہ لوگ توبہ نہ کر لیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ یہ 2 حدیثیں ہیں، پہلی حدیث ابن ماجہ کی تو اس کے موضوع ہونے پر تقریباً شدید الضعف اور سب کا اتفاق، یہ 2 حدیثیں جو ہیں اس میں بھی 99% اہل علم ان احادیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں اور قابل حجت نہیں سمجھتے، لیکن بعد متاخرین اہل علم نے ان کو درجے حسن قرار دیا۔ کہاں ان کی سند کو دیکھا جائے غور کیا جائے تو صحت کے درجے کو تو نہیں حسن کے درجے کو پہنچتی ہے، یعنی حدیث ضعیف اور صحیح کے درمیان ایک اور درجہ جس کو حدیث حسن کہا جاتا ہے، کہ ضعیف اتنی سندیں ہوں کہ سب کو اکٹھا کرنے کے بعد نہیں، اتنی سندیں کچھ نہ کچھ اس کی اصلیت تو کچھ نہ کچھ غلط ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کی اصلیت ضرور ہے، تو کہتے ہیں کہ حدیثیں مغفرت اور بخشش والی اس درجے کو پہنچتی ہیں۔ یہ بھی تقریباً 1% 1.5% علماء کا، ورنہ 99% علماء کا اسی پہ اتفاق ہے حدیث کیا ہے ضعیف ہے۔ اب آئیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیے، جن اہل علم نے ان حدیثوں کو، ان دونوں حدیثوں کو مغفرت والی، لیکن مغفرت کے علاوہ کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں، یہ نقطہ یاد رکھیں۔ ساری فضیلت کیا ہے؟
اس رات کو اللہ تعالیٰ بہت سارے گنہگاروں کو مغفرت کرتے ہیں. یہی ایک فضیلت ثابت ہے، بس یہ بات یاد رکھیں، یہی ایک فضیلت ثابت ہوتی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور دوسری فضیلت ثابت نہیں. بلکہ رات میں مغفرت کی فضیلت تو ثابت ہے، دن میں روزہ رکھنے کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے. اسی لیے جن اہل علم نے 1% جن اہل علم نے کہا یہ حدیث حسن تک پہنچتی ہے، وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف انسان اس رات میں اگر اپنی انفرادی عبادت کے ساتھ توبہ استغفار کر لے تو کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے. وہ بھی انفرادی توبہ اپنی ذاتی طور پر. اجتماع یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں کہتے ہیں وہ بدعات میں سے ہے، ورنہ اکثر اہل میں کہتے ہیں ضعیف ہے. اب آئے روزہ شعبان کی 15 تاریخ کو رات میں توبہ استغفار کے لیے 1-2 ضعیف حدیثیں تو مل جاتی ہیں، لیکن روزہ رکھنے کی کوئی روایت نہیں ہے. جو روایت ہے وہ موضوع ہے ابن ماجہ والی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بیان کی جاتی ہے. اس لیے روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے. ہاں، بلکہ ہمارے سلف کہتے تھے، بڑی پیاری بات، اس کو یاد رکھیں، انسان بدعات پر عمل کرتا ہے تو بدعات کی نحوستوں میں سے ایک نحوست یہ بھی ہے جو سنت سے محروم کر دیتی ہے. ذرا اس کو ہمارے تمام بھائی بہن جتنے سننے والے غور سے سمجھیں اور تجربہ کریں کہ جب انسان کسی بدعت کو دین بنا لیتا ہے تو سنت سے محروم ہوتا ہے. سنت اور بدعت دونوں کسی کے عمل میں اکٹھا نہیں ہو سکتا. جہاں بدعت پر عمل کرتا ہے اللہ اپنے نبی کی سنت سے اس قوم کو محروم کر دیتا ہے. اب آپ غور سے سنیں، جن لوگوں نے دن میں روزہ رکھنا، انہوں نے ایک جھوٹی فضیلت کی بنا پر بدعت ایجاد کی تو اللہ کے رسول کتنی سنتیں. نمبر 1، نبی علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور انہوں نے نہ 15 سے پہلے نہ رکھا نہ 15 کے بعد رکھا، بس ایک بدعت پر عمل کیا اور سنت کو چھوڑ دیا. جہاں بدعت پر عمل ہوگا اللہ ایسے لوگوں کو سنت سے محروم کرتا. تو سنت یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں جتنا آپ نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں رکھیں، جیسے کہ نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے. کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آخر میں کچھ دن کا روزہ چھوڑ دیں، کھا پی کر کے پھر مضبوط ہو جائیں، یہ سنت ہے. لیکن جب 15 کو بدعت پر عمل کرنا شروع کر دیا تو پورے شعبان سے کوئی ان کو رغبت، ایسے لوگ کوئی تعلق رہ ہی نہیں گیا. نہ تاریخوں کو یاد کرتے ہیں، نہ رمضان کے استقبال کی فکر ہوتی ہے، اور نہ شعبان میں روزہ رکھنے کا شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے اب آگے بڑھتے ہیں. نمبر 3، کیا شعبان کی رات میں خصوصی عبادات ہیں؟ دوستو میں نے کہا اب آپ بتائیے، ایک سوال آپ سے ہم کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی 15 تاریخ کو جنت البقیع میں رات کو اٹھے، اللہ نے حکم دیا، آگے دعا کیے. آپ گئے تو حضرت عائشہ سو رہی تھی، آئے تو حضرت عائشہ کا نماز پڑھ رہی تھی، عبادت کر رہی تھی، تسبیح کر رہی تھی، کچھ تو نہیں کر رہی تھی. اور اللہ کے رسول نے یہ بھی نہیں، عائشہ تم کو بھی عبادت کرنا چاہیے. اللہ اکبر، ذرا غور کریں، پورے مدینے کے لوگ سوئے تھے. اگر آج کی طرح شعبان ہوتا تو کوئی مدینے والا نہ سوتا. آج طرح طرح کی عبادات، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے صلاۃ التسبیح باجماعت ادا کی جائے گی. اللہ اکبر، صلاۃ التسبیح باقاعدہ باجماعت نماز ادا کی جائے گی. شب برات ہی کو کیوں، کس بنا پر؟ کیا حضرت عائشہ نماز پڑھ رہی تھی؟ نبی علیہ السلام جب فضیلت بیان کر رہے تھے تو سارا مدینہ سویا ہوا تھا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا. اللہ کے رسول گئے، چونکہ مغفرت ہے، اللہ کے رسول نے مغفرت کی دعا مانگی. اور کچھ تو اللہ کے رسول نے کوئی عبادت مقصود نہیں. لیکن ہمارے یہاں صلاۃ الفیہ ہے، صلاۃ الفیہ، اللہ اکبر. طرح انسان جب بدعت ایجاد کرے گا تو بدعت ایسے بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. اتنی بڑی بدعت ہوگی تو تقریباً 100 میٹر کی اور بن جاتی ہے. اب ذرا دیکھیں، کہنے لگے نہیں، شعبان کی رات کو بڑی عبادت مقبول ہے. اب عبادت کرتے 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 بعد میں صلاۃ الفیہ. صلاۃ الفیہ نہیں جانتے ہوں گے؟ شعبان کو پڑھی جائے گی نماز، سورۃ الفاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی جائے گی. ایسے ایسے 4 رکعت پڑھیں گے، پھر حساب لگائیں گے کہ 1000 نماز کا ثواب مل جائے گا. یہ ہے صلاۃ الفیہ. یعنی بدعت میں بدعت کا اضافہ، طرح طرح سے.
اسی طرح سے اس رات کو یہ نمبر 4 ایک بڑی عجیب سے چیز ہو گئی ہے ہمارے بر صغیر میں گزرے تو جو لوگ کبھی نہیں رات کو جگتے وہ بھی کرتا لنگی ٹوپی ہاتھ میں لیے ہوئے چلے جائے ساری رات گھوم رہے ہیں قبرستان باقاعدہ عیدگاہ بن جاتے ہو دعا مانگ رہے ہیں اور واپسی میں سب کے کھانے کا انتظام اور سمجھتے ہیں آج غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب. اب آپ دیکھیں لیلۃ القدر کو جس کی فضیلت کتاب و سنت جس کو نبی علیہ السلام رات بھر جگتے تھے عبادت کرتے تھے کتاب و سنت سے ثابت اس دن تو عشاء کی نماز پڑھ کر کے تراویح پڑھیں گے پھر جا کر کے سو جائیں گے. سنت والی رات جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ سونے کی رات ہو گئی اور جو ثابت نہیں وہ لیلۃ القدر سے بڑی بنا دے گی. ایک تو یہ ہے کھانے پینے کا انتظام یہ ساری چیزیں اسلام میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہمیں ان بدعتوں سے بچنا چاہیے اور یاد رکھیے گا اس بدعتوں پر عمل کرتے ہیں ثواب کی نیت سے لیکن انسان گناہ کا ہوتا ہے. کیوں؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار وکل ضلالۃ فی النار. ہر گمراہی ہر بدعت گمراہی ہے گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. نمبر 5 لوگوں کا ایک عقیدہ بنا ہوا ہے اس کو کہنے کا نام ہے مردوں کی عید. لیلۃ القدر کا نام ہمارے برصغیر میں عید الموتیٰ کہا جاتا ہے مردوں کی عید. شعبان کی 15ویں شب جو ہے اس کو کہتے ہیں مردوں کی عید. حالانکہ عید دن میں ہوتی ہے رات کو نہیں ہوتی ہے. سنت کی عیدیں رات کو نہیں ہوتی دن کو ہوتی ہیں اور زندوں کی ہوتی ہیں. کیوں مت کیا مطلب خوب کھانا پکائیں گے بیوی جو ہے بہت سارے علاقوں میں اچھے کپڑے بھی پہنتی دلہن کی طرح. کیوں؟ آج شوہر آنے والا ہے یہ حالت ہو گئی. بڑے اہتمام کے ساتھ سرمے لگائے جائیں گے میک اپ کیا جائے گا تیاری کی جاتی ہے نئے نئے کپڑے بچوں کو. کیوں؟ آج تمہارے دیدی آنے والے ہیں آج تمہارے دادا آنے والے ہیں آج تمہارے نانا آنے والے ساری چیزیں برابر. اور پھر کمال یہ ہے کہ زمین کو کمرہ صاف کر کے باقاعدہ اس کی پرانے زمانے میں پلسٹر وغیرہ نہیں رہتی تو ایک خاص مٹی آتی جس سے زمین کو لپائی کرتے تھے چکنی کرنے کے لیے چکنا کر کے ایک چٹائی رکھنے کی سب نئے نویلے کپڑے پہن کر کے ایسے ہی بیٹھے رہیں گے اور درمیان میں سینی رکھے کھانے کی. کیوں؟ دیدی آئیں گے آج مردوں کی رات. سال میں ایک ہی مرتبہ تو آتے ہیں مردے کہتے ہیں اس لیے اس مردوں کی عید ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچو میرے بھائیو اب یا تو بدعت والے سچے ہوں گے یا قرآن سچا ہوگا. کیسے؟ اچھا دلیل کیا دیتے ہیں ہم سے جو دلیلیں جو ہم نے بلایا سمجھانے کے لیے کہتے آپ قرآن کا انکار کرتے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا قرآن میں ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فرشتے آتے ہیں رحمت کے اور مردوں کی روح بھی آتی ہے. اللہ اکبر. دیکھو انسان جس کو چوری اور سینہ زوری اپنی بدعت کو ایجاد کرنے کے لیے قرآن کی بھی تبدیلی. روح نام ہے جبرائیل امین کا. تنزل الملائکۃ رحمت و برکت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور کمال ہے روح الامین جبرائیل امین بھی تشریف لاتے ہیں لیلۃ القدر کو زمین پر. اللہ اکبر. اور سب چھوڑ کر کے فرشتے آتے ہیں اور مردوں کی روحیں آتی ہیں. اب کہنے والا بیان کر دیا اب جاہل آدمی کیا سمجھے. جیسے نعوذ باللہ ابھی پر سال محرم کے مہینے میں پاکستان کی کسی علاقے سے ایک محرم کے موقع پر کوئی شیعہ عالم تقریر کر رہا تھا اور تقریر کر رہا ہے لوگ ہیں لیکن اب رونا کب شروع کیا ان من شیعتہ لابراہیم. ارے مولا علی کی نسل سے حضرت ابراہیم. قرآن کا آیت نمبر اللہ وہ قرآن کا حوالہ ان من شیعتہ لابراہیم. اللہ نے فرمایا مجھ سلم جو ہیں اسی نسل کے ابراہیم بھی تھے. تو اس عالم نے جاہل کو کیا پتا آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے تو اس نے ترجمہ کیا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. علی کا مقام کہے کہ ابراہیم بھی علی ہی کی نسل میں پیدا ہوئے. اللہ اکبر. وَمِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. تو دوستو ایسے ہی تنزل الملائکۃ والروح اور فرشتے روحیں آتی ہیں. اس طرح سے کہہ کر کے یہ عقیدہ رائج کیا گیا. حالانکہ قرآن مجید
सूरत अल-मुमिनून की आयत, अल्लाह फरमाते हैं वमिन वराइहिम बरज़ख इला यौमि युबअसून। ऐ लोगों, मुर्दे अब आ नहीं सकते, उनकी रूहें नहीं आती, उनकी रूहें नहीं आती। जो गया दुनिया से अब पलट करके नहीं आता। क्यों? वमिन वराइहिम बरज़ख, अल्लाह ने उनके और दुनिया में आने के लिए क़यामत तक के लिए एक दीवार खड़ी कर दी है, जो क़यामत तक आ ही नहीं सकते, किसी की रूह आ नहीं सकती। अब कैसे मुर्दों की होगी, कैसे रूहें होंगी? और कितना इनकार किया जाए किताब सुन्नत का। वमिन वराइहिम बरज़ख, इसीलिए सबसे अल्लाह ताला की नेक बंदे औलिया, जो रात रात भर तहज्जुद की नमाज, नबी, पैगंबर, सूरह यासीन की आयत, शहीद, या लैत कौमी यालमून, काश कि मुझे दुनिया में मौका मिलता तो जाता, बताता कि ये लोग, मेरे कौम के लोग, ईमान लाओ, अल्लाह ने मुझे शहादत नसीब की। लेकिन क्या करें, को अल्लाह ताला ही पहुंचा सकता है। मैं तो दोबारा दुनिया के अंदर वापस नहीं जा सकता, शहीद तो नहीं आ सकता। हमारे बड़े सगीर के हर मुर्दों की रूहें आ जाती। रूह इन्नल अबरार लफी इल्लियीन व इन्नल फुजार लफी सिज्जीन। इल्ली यानी सिज्जीन में होती है, न अच्छों की रूहें आती है, न बुरों की रूहें आती है। हाँ, हिंदुओं के यहाँ रूह आती है, उनके यहाँ तनासुख, जिसको आवागमन का अकीदा है। तो हम लोग हिंदुस्तानी माहौल में रह करके, हिंदुओं से मुल्क एक ही था, हाँ, उनके यहाँ आते जाते, उनसे जैसे उनके यहाँ रूहों के आने जाने का सिलसिला है, हमारे यहाँ भी लोगों ने यही तस्वुर कर लिया। हाँ, इसलिए अहले इल्म कहते हैं जो हिंदुआनी रस्में हमारे यहाँ राइज हुई, उनमें से एक रस्म ये भी है। तो मेरे भाइयों, हमेशा चाहिए कि हमें खूब अच्छी तरह से इस सिलसिले को समझें कि किसी की रूहें आती नहीं, और इनका ताल्लुक कोई शाबान के महीने से या शाबान की रातों से नहीं है। शाबान की रातों में क्या करना है, उसका कोई सबूत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम दिन में कसरत से रोज़ा रखे हैं, अगर आप रखते हैं तो रोज़ा रखें, और जितना चाहें आप रोज़ाना रातों में इबादत करें, शाबान की किसी रात को खास ना करें। नंबर 6 दोस्तों, इस सिलसिले में छठी चीज़ ये है या सवाल कि इस दिन और रात में कौन सी इबादत इख्तियार करनी चाहिए। रात की इबादत का आपने सुना, कोई तज़किरा नहीं है, आप अपनी मर्जी से इबादत करें, हर रात इबादत करें। रमजान की रातों की फजीलत आई है, जिसका तज़किरा इंशाअल्लाह आगे हम करेंगे। रही बात दिन में, तो भी आपने सुना कि शाबान के महीने में नबी अलैहिस्सलाम कसरत से रोज़ा रखा करते थे। इसलिए हम जितना चाहें रोज़ा रखें, लेकिन इतना न रखें कि रमज़ान का रोज़ा मुतासिर हो। शाबान से कुछ पहले पहले हम रोज़ा छोड़ दें। और अहले इल्म कहते हैं, अगर आप दिन में या रात में तौबा इस्तिग़फ़ार खुद करते रहें, तो बाज़ रवायात से पता चलता है कि इशारतन और किनायतन कि शाबान के महीने में कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, ताकि हम गुनाहों से पाक रहें और माह रमज़ान का रोज़ा रखें तो अल्लाह ताला रमज़ान के रोज़ों को कबूल करे। ये चंद बातें थी माह शाबान के मुतालिक, जो रमज़ान से पहले जिनका जानना और इल्म रखना ज़रूरी था। और फिर हम कहेंगे रमज़ान का शाबान से कितना गहरा ताल्लुक है। हमने शुरू में बताया कि नबी अलैहिस्सलाम खूब कसरत से तारीख याद रखते थे, कसरत से रोज़ा रखा करते थे, और अहले इल्म कहते हैं खूब कसरत से तौबा इस्तिग़फ़ार करके रमज़ान का इश्तियाक़ और रमज़ान का इंतज़ार करना, और इसीलिए तारीख़ याद करने का हुक्म दिया गया है। ये 3 अमल ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला हम सब अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में नबी अलैहिस्सलाम का रमज़ान कैसे गुजरा, लेकिन सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम का अमल नहीं, हम दोनों पेश करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम का रमज़ान कैसे गुजरता और आप कैसे गुजारने के हमें तालीमात देते, हम इंशाअल्लाह इन्हीं दोनों बातों पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।